اچھا جی زہیب، اب ہم بات کریں گے ان پاکستانیوں کی جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے لیکن ملک سے دور ہیں، اور دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. بالکل جی. محمد عاصم بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو ہے میریڈین کوالٹی مینجمنٹ پروفیشنلز کے CEO بیسڈ ان سعودی عربیہ، بحرین اینڈ کینیڈا. السلام علیکم عاصم بیگ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں عاصم صاحب، آپ کی ایک لانگ لسٹ آف ماشاء اللہ یور unbelievable experience in so many fields ہمارے سامنے آئی ہے. سو پہلے تو کہ we're thoroughly impressed by your resume. Secondly sir، یہ بتائیے گا، آپ نے ورک شاپ بھی کی on top quality management and in implementation of quality management. تو جب ہم یہ پاکستان کے سیکٹر کے لیے دیکھتے ہیں تو کیا ہیومن ریسورسز کی امپورٹنس ہمیں نظر آتی ہے کہ ہیومن ریسورس پاکستان سے صحیح جگہوں پہ جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں؟ جی تھینک یو فرسٹ آف آل انٹروڈکشن کے لیے. میں تقریباً 24 ایئرس سے سعودی عربیہ میں ہوں اینڈ وی ہیو اے برانچز ان بحرین اینڈ کینیڈا ایز ویل اینڈ we are continuously working for people in Pakistan as well to engage them in different places in the Middle East. اور اس کے حوالے سے یہ رہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں اپارچونیٹی ملتی ہے ہم پاکستانی اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم کسی طریقے سے انٹیکٹ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ایک ڈائیورسٹی بھی کریٹ کرنی ہوتی ہے دوسری نیشنلٹیز کے ساتھ، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ پاکستانیز کی اگر ہم بات کریں تو since I have done my engineering from NLD University of Engineering Technology کراچی، میں یہاں کا NLD یونیورسٹی جو فورم ہے ایلومنائی کا اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو اس میں ہم ایک ون آف دا فیچر از دیٹ کہ ہم مستقل بنیادوں پر ہم NLD کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا بھی اہتمام کیے رکھتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور پاکستان، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ باہر ان کی جابس کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ تو آپ بڑا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستان کی طرف، کہتے ہیں نا کہ اپنے ملک کی جو خدمت ہے اس کے بارے میں آپ سے ایک چیز بتائیے گا. کوالٹی آپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، ٹاپ کوالٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ پاکستان میں ہیومن ریسورس کے بارے میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور جب ہم کسی بھی پروڈکٹ کو فائنل پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو اس میں اس ہیومن ریسورس کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں پر جہاں ذرا پاکستان میں وہ نہیں ہے پیٹرنز اور ہم دیکھتے ہیں وہ طریقہ کار نہیں ہے، کیسے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو اسٹیبلش کرا سکتے ہیں؟ بالکل اس میں کیا جا سکتا ہے. فرسٹ آف آل ایسا نہیں کہ ہم کوالٹی کی پروڈکٹ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں. کچھ پروڈکٹ پاکستان کی ایسی بھی ہیں جو کافی کوالٹی پروڈکٹس بھی موجود ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہیومن ریسورسز کے اسپیکٹ سے ان کو مزید ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے، مزید جدید ٹیکنالوجی کی، خاص طور پہ جیسے ہم AI کی بات کریں یا ہم سسٹینیبل پروڈکٹس کی بات کریں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان اویئرنیس کریٹ کرنے کی. اور اس حوالے سے ہم ٹائم ٹو ٹائم مختلف اداروں کے ساتھ، پاکستان اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے ساتھ، ابھی میں نے ایک سیمینار کیا تھا پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ، ہم ٹائم ٹو ٹائم اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں خاص طور پہ ورک انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں یا پھر ریمونریشن کی بات کر رہا ہوں، معاوضے کی بات ہو رہی ہے، ان کی ویل بینگ کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے. دیکھیں اس حوالے سے مجھے مکمل آگاہی تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور آگاہی ہے کہ اس میں کمی رہتی ہے اس حوالے سے، معاوضوں کے حوالے سے یا سہولتوں کے حوالے سے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ تمام دوسرے ادارے بھی، جو بزنس کمیونٹیز ہیں اور جو دوسرے ہماری مینجمنٹ کے لوگ ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے. اور سعودی عرب میں کیا صورتحال ہے اس سلسلے میں اگر یہ بات کی جائے؟ سعودی عرب میں دیکھیں، اگر ویسے دیکھا جائے تو صورتحال بہتر ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جب کنورژن ریٹس آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ چیز تھوڑی بہتری کی طرف چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. سعودی عرب از میٹنگ دوز ریکوائرمنٹ انٹرنیشنل. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ IT جو ہے سعودی عربیہ کا، اٹس اے ویری پاورفل سیکٹر،
اور پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آئی ٹی ابھی پچھلے دنوں وی ور ڈوئنگ ٹریمینڈس ان دا آئی ٹی فیلڈ، لیکن اوبیسلی وہ ہماری انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے بڑا متاثر ہوئی ہے. تو اگر سعودی سے ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو وہ آئی ٹی سیکٹر میں کیا ہوگا سر؟ یو بلیو کہ میں 24 سال پہلے یہاں پر آیا جی. اور اس وقت آئی ٹی کی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، لیکن اس وقت جو فاسٹسٹ آئی ٹی گروئنگ ہے ود ریسپیکٹ ٹو دی گورنمنٹ ایجنسیز، سعودی عربیہ از نمبر 1 on that. They have invested a lot on it اور کنٹینیوس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. رائٹ. اور اس لیے دنیا کے تمام جگہوں سے ایکسپرٹس کو بھی لے کر آ رہے ہیں. اب جیسے آپ نے نیوم سٹی کا نام سنا ہوگا، وہاں پہ ایک نئی چیزوں کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں آئی ٹی کے سیکٹر کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور کافی چیزیں ہم بہتر اپنی کوالٹی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل جی. محمد عاصم بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، وقت دیا. دیکھیں وہی بات ہے سعودی عربیہ کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر ممالک سے اچھی چیزیں سیکھ کر وہ انکارپوریٹ کریں. ایک